السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دیکھیں عمرہ زائرین حج کرنے والے لاکھوں روپے لگا کر آتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اجر بھی کم ہو جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عمرہ حج نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو اسی ویلوگ میں شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست کروں گا اس ویلوگ کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا۔ محترم ناظرین، ان میں سے پہلے چیز، جب احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے عمرے کو 2 چاند لگ جائیں گے، عمرے کا ثواب بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے عمرے کا اجر بڑھ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، عمرہ سے پہلے اگر کسی آدمی نے خوشبو نہیں لگائی تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے علاوہ محترم ناظرین، احرام کی حالت میں ہوٹل میں پڑے ہوئے صابن سے اگر کسی شخص نے ہاتھ دھو لیے، کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ کیا اس کو کوئی صدقہ دینا پڑے گا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، عمرہ کے سفر کے اندر اگر کسی آدمی نے وضو نہیں کیا، وضو کو بھول گیا، کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ کیا اس کو عمرہ دوبارہ کرنا پڑے گا؟ کیا دم دینا پڑے گا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ یہ آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، عمرہ کے سفر میں میاں بیوی نے احرام کی حالت میں ہم بستری کر لی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ آپ لوگوں کو اسی ویلوگ میں بتائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں سے دوبارہ کہوں گا اس ویلوگ کو آخر تک سن کر جائیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، جب احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو پہلے غسل کریں اور وضو کر لینا بھی کافی ہے۔ اور مستحب یہ ہے وضو یا غسل سے پہلے ناخن تراش لیں، لبیں یعنی مونچھوں کے بال کٹوا کر پست کریں، بغل اور زیر ناف بالوں کو صاف کریں۔ سر منڈوانے یا مشین سے بال کٹوانے کی عادت ہو تو یہ بھی کر لیں۔ اگر سر پر پٹے لمبے بال ہوں تو کنگھے سے ان کو درست کر لیں۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب کا حکم کیا ہے؟ مستحب کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن بغیر عذر کے چھوڑنا مکروہ بھی نہیں اور کوئی فدیہ بھی دینا نہیں پڑتا، جس کے کرنے سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور احرام کے لیے 2 نئی یا دھلی ہوئی چادروں کا ہونا سنت ہے، ایک کو تہبند کے طور پر باندھے گا، دوسروں کو کندھے پہ ڈال لے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات تو آپ لوگ سمجھ کے اپنے جسم کی صفائی کر لیں، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے عمرہ کے احرام سے پہلے خوشبو نہیں لگائی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دم نہیں دینا پڑے گا، عمرہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ احرام کی حالت میں ہوٹل میں خوشبودار صابن پڑا ہوا تھا، یہ بھول گیا اور اس نے خوشبودار صابن سے ہاتھ دھو لیے تو علماء یہ فرماتے ہیں 2-4 ریال صدقہ کر دے، صدقہ دینے سے یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ اب کسی آدمی نے عمرہ کیا لیکن وضو نہیں کیا، کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ محترم ناظرین، اس بات کو سمجھ لیں، میں آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں، میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا، اس میں بھی بتایا تھا، جب آپ لوگ مکہ مکرمہ پہنچیں تو اپنے ہوٹل میں کچھ دیر آرام کریں۔ آرام کرنے کے بعد جب آپ لوگ فریش ہو جائیں تو آپ لوگ غسل کریں یا وضو کر لیں۔ غسل یا وضو کرنے کے بعد آپ لوگ مسجد حرام کی طرف نہایت ادب کے ساتھ چلیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے، دعاؤں کو مانگتے ہوئے۔ جب آپ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد جب بیت اللہ پہ نظر پڑے تو آپ لوگ دعا مانگے، رو رو کے اپنے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں جو عمرہ کے طواف کے لیے آیا ہوا ہے، مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہے، وہ جاتے ہی پہلے طواف کرے، اس کا طواف یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے۔ اگر کسی آدمی نے عمرہ کر لیا اور وضو کو بھول گیا تو علماء یہ فرماتے ہیں وہ طواف کو دوبارہ کرے، کیونکہ طواف فرض ہے اور فرض بغیر وضو کے نہیں ہوتا۔ صفا مروہ کی سعی کے دوران اگر کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو سعی ہو جائے گی، لیکن اگر طواف کے دوران وضو نہیں ہے تو اس کو طواف دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور اس طریقے سے عمرہ کے سفر کے اندر احرام کی حالت میں اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لی تو علماء یہ فرماتے ہیں عمرے کا اعادہ کریں اور دم کے طور پر ایک بکری ذبح کریں۔ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھ لیں، بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں،
عمرہ کے سفر میں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، مل نہیں سکتے۔ دیکھیں احرام کی حالت میں صرف ممنوع ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔